سیکولرزم کے 3-4 بڑے مظاہر ہیں. جب وہ کسی جگہ پہ جا کے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ جمہوریت. دوسرے نمبر وہ کہتے ہیں خواتین کے حقوق. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں بچوں کے حقوق ہونے چاہیے. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. پانچویں نمبر کی کہتے ہیں کہ جو پریس ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے. اور LGBT کا مسئلہ ہے اس کی بھی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے. 4-5 یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ جا کے کسی معاشرے کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اس کے ساتھ تعاون یا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں. درست. یہ بذات خود کئی جگہوں پہ یا کئی طرح سے دھوکے پر مبنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت سے تو کوئی سروکار نہیں. اگر تو میرے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں تو بادشاہ بھی پسند ہے, ڈکٹیٹر بھی پسند ہے, صدیوں تک بھی ایک نظام اگر چلتا رہے, لیکن اگر آپ کے ساتھ سیٹ ہے اور آپ کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے تو آپ کو جمہوریت سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو خواتین کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو بچوں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو اظہار رائے کی آزادی اور پریس کی آزادی سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو جو ہومو سیکسول کا ایک وہ کیا ہوا ہے, چلیں ان کے حساب سے آپ نے کیا ہوا ہے, اس ایجنڈے سے بھی آپ کو کوئی سروکار نہیں. تو کہاں سیکولرزم؟ دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے یا پبلک مینڈیٹ ہے تو آپ کا قانون سازی کر سکتا ہے. پاکستان میں تو بالکل اس کے الٹ ہے کئی طرح سے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. تحریک پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے غلط دعویٰ کیا تھا جی, یا جھوٹ کہا تھا جی, یا وہ دھوکہ دے رہا. جو ہماری سیکولر لابی ہے, جو بانیان پاکستان ہے, ان کو بھی معاف نہیں کرتی. میں ایک لحاظ سے ان کا آرگومنٹ لیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے جھوٹ بولا تھا, یہ قائد اعظم نے دھوکہ دیا تھا. جو بھی آپ اس پہ الزام لگائیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں آپ کا ایک آرگومنٹ تھوڑی دیر کے لیے لے رہا ہوں. تو بات تو پھر بھی اسلام کی تھی نا. لوگوں کو بلایا کلمے پہ تھا. کہا تو یہی تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ابھی کا نظام کی نہیں, ہمارے پاس 1400 سال پرانے والا نظام جو ہے موجود ہے. اور کہا کس موقع پہ قائد اعظم نے یہ بات کی؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جواب میں 11 اگست کی تقریر کا بڑا شور آیا کرتے ہیں نا جی. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا میرا خیال ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اکبر کو اپنے سامنے رکھے گا. جو مغل بادشاہ اس میں تھے, دینی اکبری بھی والے, ہندو بھی ٹھیک ہے اور مسلمان بھی ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں کسی اکبر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے قرآن و سنت جو ہے موجود ہے. کتنی اپنی تھاٹ میں کلیئر ہے. تو آپ جو نظریہ پاکستان, یہ تحریک پاکستان کی بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں. اسلام تو بالکل کسی بھی طرح کی پارٹی کو آپ لے لیں تو بالکل سینٹر ہے, لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, عام مسلمانوں کو خیال تو یہی ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں, نعرہ بھی مسلمان کا لگا رہے ہیں, تو چلے مذہب والے وہ نہ بھی صحیح اور آپ زیادہ سختی نہیں کریں گے, لیکن کم از کم اسلام کا حلیہ نہیں بگاڑیں گے. آپ آتے ہیں آپ دولیا بگاڑ دیتے ہیں یا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ آئین اور باقی چیزیں واقع ہیں.